کہ تم اس درخت کی مانند ہو جاؤ کہ جس پہ لوگ سنگ باری کرتے ہیں وہ لوگوں کے لیے ثمر باری کرتا ہے۔ بھئی پھل مارنے کی گرانے ہی کے لیے تو لوگ سنگ باری کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ پھل دیتا ہے۔ پندار و غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے بہت کام کر لیا، ہم بہت اللہ والے ہیں، بہت کچھ لوگوں کو بتا دے رہے ہیں، ہماری عبادتیں بڑی اچھی ہیں، ہم تہجد گزار بھی ہیں، نفل نمازوں کے بھی اہتمام کرتے ہیں، فرائض تو ہم ہمیشہ ہی ادا کرتے ہیں۔ یہ پندار نہیں ہونا چاہیے کسی دائی کے اندر۔ کوئی داعیہ اپنے اندر اگر یہ تصور نہ پیدا کرے۔ حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ سوانح نگار ان کی سوانح لکھتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، یہ لکھا ہے کہ جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو یہ محسوس ہوتا کہ کہیں میرے اندر کوئی غرور آ رہا ہے تو کوئی بات کہتے تو چپ ہو جاتے، خطاب فرماتے تو زبان بند کر لیتے، اور کچھ تحریر فرماتے یہ بات ان کے ذہن میں آتی تو اس تحریر کو پھاڑ دیتے کہ یہ تو کبر و غرور کی نظر ہو گیا۔ تو اپنے آپ کو جانچتے رہنا ہے۔ جیسے زیادہ نمک ہم نہیں کھا سکتے، زیادہ میٹھا نہیں کھا سکتے، دونوں نقصان کرے گا۔ اسی طرح سے ہمیں اپنے آپ کو جانچنا ہے کہ کہیں ہمارے عمل میں کوئی چیز ہماری نیتوں میں زیادہ تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں کوئی نمک کا اضافہ تو نہیں ہو رہا، کسی شکر کی زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے، یعنی ہمارے دل کا جو احساس ہے وہ کوئی دوسرا نہیں جانتا، ہم ہی اس کے جاننے والے ہیں۔ تو اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا ہے کہ کہیں ہم کبر و غرور کا شکار نہ ہو جائیں۔ میری ماں اور بہنوں، دعوت کا کوئی بہت بڑا ہال سجا کے ہم دعوت دے لیں یہی نہیں ہے۔ یہ تو کبھی کبھار ہم ایسا مجمع پائیں گے، ہم اپنی بات کو لوگوں تک پہنچا سکیں گے، اپنے دل کے آواز کو لوگوں تک پہنچا سکیں گے، اپنے قلق و اضطراب کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ ایسے مواقع تو کبھی کبھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن دائی خلق مسلم، اسلام کی جو عادات و اخلاق ہیں اس آئینے میں کھڑا ہو کر ہمیشہ اپنی تصویر کو دیکھتا رہے۔ میرے چہرے پہ کوئی داغ دھبا تو نہیں ہے، کوئی گندگی تو نہیں لگی ہوئی ہے، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو لوگوں کی کراہیت کا باعث ہو رہی ہے۔ اس آئینے میں، فرما برداروں کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے رہنا چاہیے۔ اگر کوئی گرد و غبار ہے تو اس کو صاف کر لینا چاہیے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی جو تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ جب انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، وہ مکہ کے سب سے کٹر قبیلے کی ایک لونڈی تھیں، قبیلہ مخزوم کی، اور ابو جہل اسی قبیلے سے تھا۔ اسلام لانے کے جرم میں اس نے آپ کو اتنا تنگ کیا۔ ایک دن کی بات ہے کہ تپتی ہوئی ریت پہ سخت دھوپ میں زرہ پہنا کر ان کو کھڑا کر دیا۔ قبیلے کے لوگ وہاں تماشا دیکھ رہے تھے اور وہ للکار رہے تھے کہ اس کو اس کے دھرم سے واپس لے آؤ تو ہم جانیں، اور وہ کٹر تو تھا ہی۔ اس نے کوشش کی اس طرح سے ستا کے کہ آپ دین سے ہٹ جائیں۔ جب آپ نے ثابت قدمی دکھائی تو ایسی برچھی ماری کہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا شہید ہو گئیں، لیکن دین سے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ کیا ہمارے اندر ایسا کوئی جذبہ ہے؟ ہم تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے اس اعتقاد کو مضبوط کرنا ہوگا، ہمیں اپنے اس اعتقاد کو مضبوط کرنا ہوگا جو ہم نے اللہ سے عہد باندھا ہے، اس عہد کو نبھانا ہوگا، اور اپنی اس ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا کہ ہم دعوت کے امین ہیں، اللہ کی طرف بلانے
کہ جو ذمہ داری ہے وہ ہم تمام کی ہے، عورتوں کی بھی ہے مردوں کے ساتھ ساتھ۔ اور اس کے علاوہ اللہ سے محبت پیدا کرنی ہوگی، اللہ کے رسول سے محبت پیدا کرنی ہوگی، اپنی زندگیوں کو اس کے تابع بنانا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس طرح سے قرآن کریم کا ارشاد ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ رسول تمہیں دیں اس کو لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں کہ رسول نے جس بات سے روکا ہم اس سے رکتے ہیں؟ کیا ہم پورے 5 وقت کی نماز کے پابند ہیں؟ سب سے پہلا فریضہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، پردے کا اہتمام کرتے ہیں، جسم کے اعضاء میں کوئی خرد برد نہیں کرنی ہے جیسے اللہ نے بنا دیا ہے، کیا ہم اس کو ایسے ہی چھوڑتے ہیں؟ کیا ہم بھاؤں کو نہیں تراشتے؟ کیا ہم اپنی بال کی لٹوں کو نہیں کاٹتے؟ پردے کا حکم ہے، کیا ہم مکمل پردہ کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے لباس، اپنی وضاقتہ پہ نظر رکھتے ہیں کہ وہ اسلامی ہو؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو ہماری زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق کیسے ہو گئیں؟ اور اگر یہ نہیں ہے تو لوگوں کو اپنی طرف بلانے کی، اللہ کی طرف بلانے کی ذمہ داری ہم کیسے ادا کر سکیں گے؟ یہ سمجھنا ہے ہم سے تمام چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ منصب ہے ہمارا، منصب کے لحاظ سے بھی یہ ذمہ داری ہے دعوت کی، لوگوں کو بھلائی کی طرف لانے کی، ملی ذمہ داری بھی ہے اور منصبی ذمہ داری بھی ہے، انسانیت کے سچے درد کے ناطے بھی ذمہ داری ہے۔ اور جب تک کلمہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے عمل کی جو قوت ہے، عمل کی جو طاقت ہے، عمل کا جو ہتھیار ہے، وہ دونوں ایک ساتھ کمبائنڈ نہ ہوئے تو ہماری دعوت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو میری ماؤں اور بہنوں، علم، عمل، اخلاص، ان تمام چیزوں کے ذریعے ہمیں اللہ کے پیغام کو عام کرنا ہے، اپنی زندگی کو اس کے مرضی کے تابع بنانی ہے، قول کے اپنی زندگی کو اس کے مرضی کے تابع بنانی ہے، قول کے ساتھ عمل کی شہادت پیش کرنی ہے، اور اس شہادت میں ہمارا مقصد کچھ اور نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی دعوت مقصد و محور صرف یہی ہونا چاہیے، کوئی اور مفاد پرستی، کسی جاہ و منصب کا حصول، عہدے مرتبے کی چاہت اور ریاکاری اور نام و نمود، اس طرح کے جذبات سے ہمارے ذہنوں کو پاک ہونا چاہیے۔ یہ آج کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم اپنے عیش و عشرت میں مگن ہیں اور ہم یہ سوچتے نہیں کہ ہماری ذمہ داریاں ہمیں کس کس انداز سے بلا رہی ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، ہم شکوہ کرتے ہیں کہ زمانہ ایسا ہے، زمانہ خود سے کوئی چیز نہیں ہے، زمانہ ہم سے ہے نہ کہ ہم زمانے سے ہیں، ہم جیسا کریں گے زمانہ ویسا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہے۔ اور اپنے گھروں میں، اپنے محلے میں، اپنے پڑوس میں اس فرائض کی ادائیگی کے لیے لوگوں کو تیار کرنا ہے، اور یہاں جو بھی افراد اس کا کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہمیں اس سے جڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو دعوت کے میدان میں بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس شکوے سے، جو شکوہ ہم زمانے کا کرتے ہیں، تو ہم اس بات کو یاد رکھیں جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ابس ہے شکوے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ تیری دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے؟ اپنی خودی کو ہمیں مسلمان بنانا ہے اور تقدیر کا شکوہ نہیں کرنا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنی تقدیر کو منور کرنا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنی تاریخ کو رقم کرنا ہے۔ اور صحابیات کی وہ جو اسوے ہیں، بہت ساری اس سلسلے میں جو چیزیں ہیں، ابھی انشاءاللہ آپ دوسری تقریر میں جو اسی موضوع پہ ہے آپ اس کو بہت کچھ سنیں گی۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے بات کو، میرے اس درد کو، میرے اس جو کچھ میں نے بتایا ہے،
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ تمام اور خود میں ہم اس میں لگ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے دل پہ اندر درد کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ وہ تڑپ پیدا کرے جو داعیانہ اضطراب اور تڑپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیات کرام کے اندر تھی. کسی جنگ کا موقع ہے، ایک صحابیہ آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے کہ میں اس کو جنگ میں بھیجوں، میرے بال بہت لمبے ہیں، میں اپنی چوٹی کاٹ کے آپ کو دیتی ہوں، شاید کہ یہ مجاہد کہ کسی گھوڑے کی زین بن سکے جو اللہ کی راہ میں کام آ سکے. تو کیا جذبہ ہے کہ کوئی اولاد نہیں ہے اور جنگوں میں صحابیات نے کتنے کام کیے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد میں حضرت ام ایمن نے، حضرت ام عمارہ نے کیا کیا، کس کس طریقے سے یہ جنگ میں کام آئی ہیں، اور زخمیوں کو مرہم پٹی کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا جو ہو سکا ان سے انہوں نے کس انداز سے کیا ہے. آج ہمیں اپنے دین حنیف کی اسی طرح سے دین مبین کی حفاظت کرنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن تو مجھے ہر طرف سے ایمن ہی ایمن نظر آئی تھی. آج بھی یہ ہمیں ثبوت دینا ہے کہ برق ایمن بے قرار اب تیرے خاکستر میں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کے اندر ایسی روح ایمانی پیدا کر دے، ایسے جذبہ فداکاری پیدا کر دے، ایسی ایکٹیویٹیز ہمیں عطا فرمائے، ایسے وسائل ہمارے لیے ہو جائیں کہ ہم اللہ ایسی ایکٹیویٹیز ہمیں عطا فرمائے، ایسے وسائل ہمارے لیے ہو جائیں کہ ہم اللہ کی اس پیغام کو عام کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیراً کثیرہ. محترمہ آسیہ فلاحی صاحبہ، آج آپ نے ہمیں یہ احساس کرایا کہ دعوت خواتین کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے کیا کوشش و جذبہ ہونا چاہیے. ہماری یہ کوشش ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے یعنی تقویٰ اسلامک اسکول کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں، ان کے ذہنوں میں ہم ابھی سے یہ بات پیوست کر دیں کہ معاشرے میں ان کا کیا رول ہے اور انہیں کیا کرنا ہے. تو آئیے میں اسٹیج پر انوائٹ کرتی ہوں اسٹینڈرڈ 5 کی تقویٰ اسلامک اسکول کی الشفا انصاری کو کہ وہ آ کر ایک انگلش اسپیچ پریزنٹ کریں جس کا ٹاپک ہے رول آف مسلم ویمن ان سوسائٹی. الشفا انصاری. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My name is Alshfa Ansari. I study in class 5 in Taqwa Islamic School. Today I am going to present before you a short speech. The topic of my short speech is role of Muslim women in the society. The role of Muslim women in the Islamic world is one that is prone to much discussion and assumption. The discussion of Muslim women and their roles is an important one for every Muslim. Firstly, because it's an area in which there are many misconceptions by non-Muslims which need to be corrected. And secondly, some Muslims treat women unjustly in the name of Islam, when in actual fact their actions are often a result of cultural or tribal customs and not Islam. The role of Muslim women is clearly defined and outlined in Islam. To state the obvious, Allah subhanahu wa ta'ala has made men and women different, and in terms of roles, He has made the means to gain reward different. It's mentioned in the Holy Quran, Surah Nisa, chapter number 4, verse number 34. Men are the protectors and maintainers, qawwamun of women, because Allah subhanahu wa ta'ala has given them as qawwamun of women, because Allah subhanahu wa ta'ala has given them one more strength than the others, and because they support them from their means. Allah subhanahu wa ta'ala mentions that men and women are equal in His sight. Certain commands in Islam are general and are applied on all
مسلم